اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب غدوتا آپ صبح صبح نکلے من اہلک اپنے گھر سے تو وہ بھی وہ آپ متعین کر رہے تھے المومنین مومنوں کو مقاعد جگہ للقتال واسطے لڑائی کے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں اذ جب ہمت طائفتان ارادہ کیا دو جماعتوں نے منکم تم میں سے ان تفشلا یہ کہ وہ دونوں بزدل ہو جائیں واللہ اور اللہ تعالیٰ ولیہما دوست ہے ان دونوں کا وعلی اللہ اور اوپر اللہ کے فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ توکل کرے مومن وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نصرکم مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بے بدر میں وانتم حالانکہ تم اذلہ کمزور اتقوا اللہ پس ڈر جاؤ اللہ سے لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ اذ جب یعنی وہ وقت یاد کریں میں نے بتایا کئی دفعہ آپ کو جہاں لفظ اذ آئے وہاں اذکر پوشیدہ ہوتا ہے اذ جب تقولو آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین واسطے مومنوں کے الن یکفیکم کیا نہیں کافی تم کو این یمدکم کہ مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب بثلاثۃ آلاف 3,000 من الملائکۃ فرشتوں سے منزلین اتارے ہوئے بلا کیوں نہیں ان تصبروا اگر تم صبر کر جاؤ وتتقوا اور تم ڈر جاؤ ویاتوکم اور وہ ہیں تمہارے پاس من فورہم جلدی سے ھذا یہ یمددکم مدد کرتا ہے تمہاری ربکم تمہارا رب بخمسۃ آلاف 5,000 فرشتوں کے من الملائکۃ ہیں بخمسۃ آلاف 5,000 من الملائکۃ فرشتوں سے مصومین نشان لگائے ہوئے مصوم سین قرآن میں آتا ہے نا سیماہم فی وجوہہم ان کی نشانی اس سے مصومین پیچھے بھی آپ نے پڑھا ہے والخیل المسومہ وما جعل اللہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری لکم واسطے تمہارے ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم دل تمہارے بہی ساتھ اس کے ومن نصر اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کے پاس سے العزیز الحکیم جو غالب حکمت والا ہے لیقطع طرفا لیقطع قطع یقطع تاکہ وہ کاٹ دے طرفاً ایک جماعت کو من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا او یقبتہم یا الٹا کر دے ان کو فینقلبوا پس وہ لوٹ جائیں خائبین ناکام ہونے والے لیسا نہیں لکا آپ کے لیے من الامر معاملہ میں سے شیء کوئی چیز او یتوبا یا وہ مہربان ہو جائے
یعنی اللہ تعالیٰ علیہم ان پر، او یعذبہم یا وہ عذاب دے ان کو، یہ اللہ کی مرضی، آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ فإنہم ظالمون، پس بے شک وہ ظالم ہے، وللہ اور واسطے اللہ کے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں، یغفر و بخشتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو جی آج ہم شروع کریں گے کتاب الجمعہ۔ کریں شروع جی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ کتاب الجمعات، باب فرض الجمعات، لقول اللہ تعالی۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ہاں جی، مسجد میں ہر ہفتے بعد جمعے کے دن لوگ جمع ہوتے ہیں، ہاں جی، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی مسجدوں میں، اس لیے جمعہ کہتے ہیں جمعہ۔ کتاب الجمعات، باب فرض الجمعات، لقول اللہ تعالی۔ جمعہ کی فرضیت کا بیان، یعنی جمعہ فرض ہے، لقول اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ کا فرمان ہے، اذا نودی للصلاۃ، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے، من یوم الجمعہ، یوم جمعہ، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فسعوا کا معنی امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ فمزو، چلے آؤ۔ فسعوا امر کا صیغہ ہے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں یہ فرض ہے، جمعہ فرض ہے۔ اس آیت سے استدلال کر کے امام بخاری جمعہ کو فرض کہہ رہے ہیں۔ الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ فسعوا فامضوا، فسعوا کا معنی چلے آؤ، فمزو، مضائی یمزی سے، مضائی یمزی سے، امزی امزی یا امزو، جمع مذکر حاضر، ہاں جی، امر حاضر معلوم، فمزو، فاء عطف ہے، چلے آؤ۔ حدثنا ابو الجمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه انه سمع ابا هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون، ہم دنیا میں بعد میں آنے والے ہیں، السابقون، جنت میں پہلے جانے والے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، بید انہم اوتوا الکتاب، علاوہ اس کے کہ وہ دیے گئے کتاب من قبلنا، ہم سے پہلے، ثم هذا یومہم الذی فرض علیہم، اوتی نہ من قبلنا، ثم هذا یومہم الذی، پھر یہ ہے دن جو فرض کیا گیا ان پر، فاختلفوا فیہ، یعنی جمعہ ان پہ فرض ہوا، انہوں نے اختلاف کیا اس میں، فہدانا اللہ لہ، اللہ نے رہنمائی کر دی اس کے لیے، فالناس لنا فیہ، لوگ، فالناس لنا فیہ تبعون، لوگ اس میں ہمارے تابع ہیں۔ کیسے تابع ہیں؟ آگے پڑھیں۔ الیہود غدن، الیہود غدن، یہود کل، والنصارى بعد غد، اور عیسائی پرسوں، اتوار کو۔ باب ہمارا جمعہ یہودیوں کا ہفتہ، عیسائیوں کا اتوار۔ باب فضل الغسل یوم الجمعۃ، وهل علی الصبی وعلی الصبی، شہود یوم الجمعۃ، کیا بچے پر ضروری ہے جمعے کے دن حاضر ہونا؟ او علی النساء، او علی النساء، یا عورتوں پر۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل، جب آئے تمہارا
چاہیے. جمعہ کو پس چاہیے کہ وہ غسل کر لے. حدثنا عبداللہ بن محمد بن اسماء قال حدثنا حدثنا جويرية عبداللہ ابن محمد ابن ٹھیک ہے اسماء. قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينه قائم في الخطبة يوم بینا ہوا قائم، عمر بن خطاب اس دوران کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. إذ خطبہ جاء ٹھہرے جی ٹھہرے. الحمدللہ. خطبہ کیسے دے رہے تھے؟ کھڑے ہو کر. خطبہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے. نبی اسلام بھی کھڑے ہو کے، صدیق بھی کھڑے ہو کے، سیدنا فاروق اعظم اور سارے خلیفہ خلفائے راشدین جمعہ کھڑے ہو. کھڑے ہو کر پڑھاتے تھے. اور قرآن بھی کہتا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. کھڑے ہو کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے. اذ جاء جب یاد کرو اچانک ماضی پہ از آتا ہے اور مبتدا خبر پہ اذا آتا ہے. اچانک جاء رجل من المہاجرین آیا ایک آدمی من المہاجرین الاولین، پہلے مہاجرین میں سے، من المہاجرین اولین پہلے. مہاجرین میں سے. ہاں جی، وہ آدمی کو معمولی نہیں تھا. کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان تھے. وانے والے کون تھے؟ حضرت عثمان. دیکھیں ذرا ہے نیچے. نہیں ہاں جی ہوا عثمان. ہوا عثمان. عثمان. شاباش. من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ کون دے رہے تھے؟ حضرت عمر فاروق. عمر فاروق. آنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان. عثمان کو معمولی آدمی نہیں. ہاں جی، وہ عثمان آئے. فناداہ عمر. فنادہ عمر. عثمان آئے، عمر نے اس کو پکارا. ایت ساعت ایت ساعت ہذا ہذه. حاضر. یہ ٹائم کون سا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ان کے اتنے لیٹ کیوں ہے؟ لیٹ کیوں ہے؟ ایت ساعت حاضر. یعنی کہ خطبہ دینے والا کسی ایک کو مخاطب کر سکتا ہے. کر سکتا ہے. قال انی شغلت. ایت ساعت حاضر. عبداللہ صاحب نوٹ کر لو ایک جملہ ہے، ادھر کو لیٹ آوے نا تھوڑا کچھ. ایت ساعت حاضر، یہ ٹائم کون سا ہے؟ ایت ساعت حاضر ہی نہیں، ہاں جی. حاضر ہی مونس ہے، حاضر نہیں کہنا. ایت ساعت حاضر ہی. قال انی شغلت. میں مشغول تھا. میں مشغول تھا. فلم انقلب. فلم انقلب. پس نہ میں لوٹا. الی اہلی حتی سمعت التأذین. تازین. نہ میں گیا اپنے گھر یہاں تک کہ میں نے سن لی اذان. فلم ازد ان توضأت. فلم ازد ان توضأت. میں نے وضو سے میں نے نہ زیادہ کیا کہ میں وضو کروں، یعنی میں نے صرف وضو ہی کیا، میں وضو ہی کر سکا ہوں، ان کو غسل نہیں کیا. غسل نہیں کر سکا. قال بل وضوء. قالا قال بل وضوء ایضا وقد علمت. والوضو ایضا، وضو نہیں پڑھنا، والوضو ایضا کیا معنی کریں گے اس کا؟ صرف وضو ہی. وقد دیکھیں اتنی بڑی شخصیت ہے تو حضرت عمر ان کو ڈانٹ رہے ہیں، وضو ہی کیا آپ نے، غسل نہیں کیا. جمعے میں ڈانٹ. جمعہ میں ڈانٹ رہے ہیں. وقد علمت امام کو حق ہے. اور تجھے پتہ ہے وقد عالم تھا، تو جانتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غسل کا حکم فرماتے تھے، تو صرف وضو کر کے آ گیا ہے. حدثنا یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، بلکہ جو جمعہ نہ پڑھے اس کو بھی غسل کرنا چاہیے جمعے کے دن. آگے باب آ جائے گا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. ہر محتلم بالغ آدمی پر. محتلم کا معنی کیا؟ بالغ، جس کو احتلام ہوتا ہے. ہاں جی. اور جو محتلم ہو وہ، یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جو محتلم ہو جائے نا، محتلم، وہ پھر یتیم نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا. اور جس پر لفظ یتیم کا بولا جائے وہ محتلم نہیں ہوتا، کیونکہ یتیم ہوتا ہی وہ ہے جو محتلم
نہ ہو، جب محتلم ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں کہلا سکتا، محتلم ہونے سے پہلے پہلے یتیم ہے۔ باب الطیب للجمعات، خوشبو لگانا۔ جمعہ کے لیے۔ حدثنا علی قال اخبرنا حرمی بن امارۃ قال حدثنا شعبۃ عن ابی بکر بن المنکدر قال حدثني عمرو بن سليم الانصاري قال اشهد على ابي سعيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن، یہ نیا لفظ ہے، استنا یستنو استنانا، یہ کہ وہ مسواک کرے، وأن يمس طيبا، تو خوشبو لگائے ان وجد، اگر موجود ہو۔ قال عمر اما الغسل فشرب، کالا کالا عمر نہیں، اگر وا ہے تو پھر پڑھے عمرن، اگر وا نہیں تو پھر عمر پڑھے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ را کے بعد ہے وا، پھر عمرن پڑھے، عمر کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا۔ قال ویسے لفظ عمر ہی ہے، عمر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عمر نے کہا اما الغسل فاشهد انه واجب، لیکن غسل تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے۔ واما الاستنان والطيب، استنان کا معنی کیا ہے؟ اور لیکن مسواک اور خوشبو فاللہ تعالی اعلم واجب، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ واجب ہے، بہرحال غسل ضروری ہے۔ هو ام لا ولكن، واجب ہے وہ یا نہیں، ہوا ام لا، ولكن هكذا في الحديث قال ابو عبد الله هو، لیکن قال ابو عبداللہ، آگے پڑھیں، یہ کون ہے ابو عبداللہ؟ امام بخاری فرما رہے ہیں اخو محمد بن المنکدر، قال ابو عبداللہ ہے، هو اخو محمد بن المنکدر، وہ بھائی ہیں محمد بن منقدر کے، ولم يسمى ابو بکر، ان کا نام ابو بکر نہیں لیا گیا، ان کا نام ابو بکر نہیں لیا گیا۔ روا عنہ بکیر بن الاشج، روایت کیا ان سے بکیر بن اشج نے، وسعید بن ابی ہلال، اور سعید بن ابی ہلال نے، وعدۃ وکان محمد، وعدتن، اور مطلب کافی لوگوں نے، عدتن، وکان محمد بن المنکدر یکنا بابی بکر و ابی ان کی کنیت کیا تھی؟ یکنا بھی ابی بکر اور ابی عبداللہ، اور ابی عبداللہ۔ باب فضل الجمعۃ، جمعہ کی فضیلت کا بیان۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی صالح السمانی ٹھیک ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، غسل الجنابۃ، جنابت کا غسل، ثم راح، راح یا روح کا معنی جلدی آ جائے، فکأنما قرب بدنۃ، غسل کرے جنابت کا غسل، جنابت کا، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے بیوی کے بھی قریب جائے، پھر جلدی آ جائے۔ کہاں جلدی آ جائے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ جو سب سے پہلے ایک اونٹ کے برابر، نہیں، پڑھے حدیث پڑھے۔ ثم راح فکأنما قرب بادنتن، گویا کہ اس نے ایک اونٹ، ایک بادانہ اونٹ کی قربانی پیش کی۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ، جو دوسرے ٹائم میں آئے، دوسرے نمبر پر آئے، فکأنما قرب بقرۃ، بکری، گائے، بکرا میں نا گائے، گائے کی قربانی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ، جو تیسرے نمبر پہ آئے، فکأنما قرب کبشا، مینڈا، اقرانا، سینگوں والا۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعۃ فکأنما قرب دجاجہ، دجاجہ میں نا مرغی۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ فکأنما قرب بیضۃ، بیضۃ، انڈا، فإذا خرج انڈے کا ثواب ہے۔ فإذا خرج الإمام حضرت الملائکۃ، جب امام نکل جاتا ہے، ہاں جی، فرشتے آ جاتے ہیں۔ کہاں نکلتا ہے امام؟ خطبہ دینے کے لیے، تو پھر فرشتے آ جاتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ سنتے ہیں ذکر۔
باب حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان عمر بن الخطاب بينما هو يخطب وہی پہلے حدیث آ گئی، یخطب، اس دوران کے خطبہ دے رہے تھے، يوم الجمعة اذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب لما تحتبسون کیوں تم لیٹ آتے ہو؟ حبس سے کیوں تم رکتے ہو؟ لما تحتبسون عن الصلاة ہاں. فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء میں نے اذان تو سنی، توضأت میں نے وضو کیا، فقال ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. غسل کرے. لو باب الدهن للجمعة، تیل لگانا، دہن جمعہ کے لیے پڑھنے کے لیے تیل لگانا سر پہ. یہ دہن کا لفظ آیا ہے کہیں قرآن میں؟ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ 18ویں پارے میں. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري ٹھیک ہے. قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان ابن ودیعہ عن سلمان الفارسي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه. دہن ہی تیل لگائے دہن، تیل لگا من دہن تیل، او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق نہ جدائی ڈالے درمیان دو آدمیوں کے. دو آدمی اکٹھے بیٹھے ہیں نا، بیچ میں آ کے خود نہ بیٹھے. ہاں جی. ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت. پھر نماز پڑھے جو اس کے لکھی گئی. اذا تكلم الامام نہیں ثم ينصت. یہ انصت پھر خاموش رہے. اذا تکلم الامام، جب امام خطبہ دے. الا غفر له ما بينه وما بين الجمعة الاخرى، مگر معاف کر دیتا ہے اس کے لیے درمیان اس کے اور درمیان دوسرے خطبے کے. یہ پورے ہفتے کے گناہ معاف. ٹھیک ہے، پورے ہفتے کے گناہ معاف. حدثنا ابو الجمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم غسل کرو جمعہ کے دن اور دھو اپنے سروں کو. وإن لم تكونوا جنبا وأسيبوا من الطيب. قال ابن عباس اما الغسل فنعم اما پر غسل تو ٹھیک ہے، فنعم واما الطيب فلا ادري. خوشبو کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ واجب ہے یا نہیں واجب ہے. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني ابراہیم بن میسرۃ عن طاووس عن ابن عباس انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس يمس طيبا خوشبو لگائے او دهنا ان كان عند یا تیل اگر اس کے گھر میں ہو. فقال لا اعلمه. اس نے کہا میں نہیں جانتا. تیل خوشبو کا مجھے نہیں پتہ لیکن غسل واجب ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يلبس احسن ما يجد. باب ما يلبس احسن ما يجد. اچھے کپڑے پہنے جو پاتا ہے جمعے کے دن اچھے کپڑے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب راى حلة سيارة. بس عمر بن خطاب نے دیکھا حلہ سیارہ میں نا
ریشمی عند باب المسجد، مسجد کے باب دروازے کے نزدیک۔ وہ کیسے دیکھا مسجد کے دروازے کے نزدیک؟ بکنے آیا تھا نا، تو عمر نے دیکھ لیا۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اشتریت کاش کہ آپ خرید لیں هذه یعنی یہ حلہ، فلبستها اور آپ اس کو پہنے یوم الجمعۃ، یوم الجمعۃ کب پہنے؟ جمعہ کے جمعہ کے دن۔ وللوفد، ہاں، اور وفد کے لیے، یعنی جب کوئی لوگ آئے آپ کو ملنے، ہاں جی، تو تب آپ پہنے۔ اذا قادموا علیک، اور وفد کے لیے جب وہ آئے آپ پر، یعنی آپ مطلب جب وہ آئیں آپ کے پاس۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یلبس، عمر نے تو یہ کہہ دیا، تو نبی پاک نے جواب کیا دیا کہ ایسے حلے، ایسے سوٹ وہ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں حصہ نہیں۔ اللہ، انما یلبس هذه من لا اللہ خلاق خلاق لہ، فی الآخرۃ، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ثم جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها حلل، پھر آئے رسول اللہ کے پاس کچھ سوٹ، فاتا عمر بن الخطاب، آتا عمر بن الخطاب، آپ نے دیا عمر بن خطاب کو منها حلتن، اس میں سے ایک سوٹ، ایک حلہ، خود تو لیا نہیں، عمر کو دے دیا۔ سمجھ آ رہی نا؟ خود نہیں لیا لیکن عمر کو دے دیا۔ کیوں؟ آگے پڑھے۔ فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسوتینہا، کسوتنی، مجھے آپ نے پہنایا، وقد قلت فی حلت، وقد قلت فی حلت اتارد، اتارد، اور آپ نے فرمایا اتارد نام ہے جو لے کے آیا تھا، اس کے اللہ کے بارے میں کیا کہا؟ ما قلت، ما قلت، جو آپ نے کہا وہ آپ نے لیے پسند نہیں کیا، مجھے آپ دے رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اکسوکہا، لم اکسوکا، میں نے نہیں پہنایا تجھ کو، کسائی اکسو، لتلبسہا، تاکہ آپ خود پہنے۔ فکساہا عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب نے پہنا دیا، کس کو؟ آگے پڑھے۔ اخن لہو بمکہ تھا، اپنے ایک بھائی کو مکہ میں جو مشرک تھا۔ باب السواک یوم الجمعۃ، وقال ابو سعید، جمعہ کے دن مسواک کرنا۔ وقال ابو سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستن۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی او لولا ان اشق علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم کروں، لیکن اس میں مشقت ہے میری امت پر۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعیب بن جبحاب، نہیں، یہ ہائے، حبحاب حب حبحاب حب ہابن، حب حب ہابن، ٹھیک ہے۔ قال حدثنا انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرت علیکم بالسواک، میں نے بہت کچھ کہہ دیا تم کو مسواک کے بارے میں۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن منصور وحسین عن ابی وائل عن حذیفہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوز، ملتے شاہ سے یشوز، فاہو بالسواک، اپنے منہ کو ساتھ مسواک کے۔ باب من تسوک بسواک غیرہ، غیر ہی، جو دوسرے کی مسواک لے کر کرے، جیسے حضرت عائشہ نے اپنے بھائی کی مسواک لے کر نبی علیہ السلام کو کروائی۔ میرے خیال یہی حدیث آئے گی۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا سلیمان بن بلال قال ہشام بن عروہ
أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك لو جی وہ حدیث ہے عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، اس کے ساتھ ہاتھ میں مسواک تھی، يستن به یستن وہ مسواک کر رہے تھے. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه یہ وسلم آخری بار کی بات ہے، دیکھا اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقلت له آتني هذا السواك میں امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا آپ کے لیے آتے نہیں مجھے 2 مسواک. يا عبد الرحمن اے عبد الرحمن، فآتانيه یعنی میں نے اپنے بھائی سے مسواک مانگی، فآتانيه عبد الرحمن نے مجھے دے دی، فقسمته میں نے اس کو توڑا، ثم مزغته پھر میں نے اس کو چبایا، فآتيته رسول الله صلى الله عليه پھر وسلم میں نے پیش کی وسلم پہ، فاستن به وهو آپ نے مسواک کی، وہوا مستند مستاندن، ٹھیک ہے مستاندن. الى صدری. ہاں کیا معنی اس کا؟ آپ لگ رہے تھے میرے سینے کے ساتھ، یعنی میرے سینے کا آپ نے سہارا لیا ہوا تھا، سینے کے ساتھ پیٹھ لگائی ہوئی تھی. مستاندن. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. جمعہ کے دن نماز فجر میں کیا پڑھے؟ آگے سمجھ، نماز فجر میں کیا پڑھے، کون سے صورتیں پڑھے؟ حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمزة عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبداللہ صاحب آپ سنا سکتے ہیں تھوڑی سورہ سجدہ ترنم کے ساتھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. جی آگے آپ پڑھے شاہ جی. اللہ الذی. ہاں آگے آپ پڑھے. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. پڑھیں آگے پڑھیں، گرمی بڑی ہے. جی چلیں ختم کریں سب جلدی. پتہ نہیں اتنی گرمی کہاں سے آ گئی ہے. باب الجمعة في القرى والمدن. مدن بستیوں اور شہروں میں جمعہ پڑھنا. حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا ابو عامر العقدي. بالکل عامر العقدی، بے فکر ہو کے پڑھے. قال حدثنا ابراہیم بن طحمان عن ابی حمزة الزبائي. بالکل صحیح پڑھ رہے عن ہیں. ابن عباس قال ان اول جمعة پہلا جمعہ جمعت جو پڑھا گیا بعد جمعة بعد جمعے کے، فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ کون علیہ سا وسلم. بات یہ جو مسجد نبوی میں پڑھا گیا، یہ وہاں تو پڑھا ہی گیا نا، اس کے بعد یعنی مسجد نبوی والے جمعے کے بعد. آگے فی مسجد عبد القیس بجواسا من البحرین. وہ دوسرا جمعہ کہاں پڑھا گیا؟ عبد القیس کی مسجد میں بجواسا من البحرین، جواسا جگہ پر بحرین میں سے، جواسا جگہ پر بحرین میں سے. حدثني بشر بن محمد. یہ جواسا نام جگہ کا.
حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وزاد الليث قال يونس كاتب رزيق لفظ صحیح پڑھ رہے تھے، رزيق بن لکھا رزیق بن حكيم رزیق ابن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه اور میں يومئذ اس کے ساتھ تھا، رزیق کے ساتھ ببعض القرى ببعض القرى ٹھیک ہے. هل ترى أن أجمع کیا تو خیال کرتا ہے کہ ان اجمع یہ کہ میں جمعہ پڑھاؤں؟ ورزيق عامل على الأرض اور رزیق کون تھا؟ وہ عامل کام کاج کرتا تھا. على أرض آگے پڑھے نا. يعملها وفيها جماعة اعلیٰ ارضن ایسی زمین پر جس میں وہ کام کاج کرتا تھا اور اس میں حبشیوں کی ایک جماعت تھی. لفظ صحیح پڑھے، وفیہ جماعت. وفيها جماعة من السودان سودان کا معنی حبشی لوگ وہاں رہتے تھے. وغيرهم ورزيق مطلب ہے سودان وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے آگے. يومئذ على أيلة اور رزیق کی کہاں ڈیوٹی تھی؟ ایلا پر. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع اور میں ابن شہاب نے لکھا اور میں سن رہا تھا. يأمره أن يجمع بخبره يخبره کیوں لفظ غلط پڑھتے ہیں؟ ایو جمعہ يخبره یہ کہ وہ جمعہ پڑھائے. یخبرہ یہ الگ لفظ ہے. یخبرہ وہ بتا رہے تھے ان کو، خبر دے رہے تھے ان کو أن سالما حدثه کہ بے شک سالم نے حدیث بیان کی. أن عبد الله بن عمر ان يقول عبداللہ ابن عمر عبداللہ بن عمر نے يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه فرمایا وسلم کہ رسول اللہ سے میں نے سنا يقول كلكم راع وكلكم مسؤول یعنی یا تم رہ رہے ہو نا، یہاں جس جگہ تم رہ رہے ہو تم یہاں کے رائی ہو، حکمران ہو، تم نے یہاں ہی جمعہ پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے ساری عبارت کا. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی وکلکم مسئول عن رعیتی، یہ مطلب ہے اس حدیث کا. الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ٹھیک ہے. وهو مسؤول في رعيته والمرأة. یعنی تم اس حدیث کے لانے کا مطلب کیا ہے کہ تم جہاں رہ رہے ہو نا، ہاں جی، جہاں یہ حبشیوں کی جماعت ہے، یہاں رہ کے تم نے جمعہ بولے ہیں پڑھانا ہے. یہ حبشی جو ہے نا یہ سارے تمہاری رعایا ہیں، تم ان کے رائی ہو، تم نے یہاں جمعہ پڑھانا ہے. عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها شاباش. ومسؤولة عن رعيتها ہاں ٹھیک ہے. والخادم راع في مال سيده ہاں جی. ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أن قد قال والرجل چلے ٹھیک ہے. راع في مال أبيه اپنے باپ کے مال میں. وهو مسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. بس الحمدللہ. چلیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے. باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.